قربانی کن پر واجب ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جن پر قربانی اللہ تعالیٰ نے واجب فرمائی ہے وہ پہلے اپنے وجوب کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت اور مقیم پر واجب ہے جو قربانی کے 3 دنوں میں مالک نصاب رہے۔ 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اگر وہ مالک نصاب رہا بس اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے پورا سال گزرنا، پہلے سے مالدار ہو کر آنا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن مالدار ہوا 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو مالدار ہوا یا 12 ذی الحجہ کو مالدار ہوا، بس ان 3 دنوں میں کسی بھی دن اگر وہ مالک نصاب بن گیا اس پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب کسے کہیں گے؟ مالک نصاب اس شخص کو کہیں گے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی آج کل اس کی رقم بن رہی ہے تقریباً 43,000 روپئے۔ لہٰذا قربانی کے ان 3 دنوں میں کسی بھی دن میں کسی شخص کے پاس قرض وغیرہ وضع کرنے کے بعد اور گھر کی ضروریات والی چیزوں کو وضع کرنے کے بعد اگر اس کے پاس 43,000 روپئے کی مالیت موجود ہے بس وہ شخص مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ 43,000 روپئے نقد ہو یا 43,000 روپئے کا سونا اور چاندی ہو یا صرف چاندی ہو یا سونا چاندی اور نقد رقم ملا کر تینوں کا مجموعہ 43,000 روپئے کے برابر ہے تو بس ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 43,000 روپئے میں تقریباً بیٹھتی ہے۔ لہٰذا اب ہر شخص سوچے کہ گھر میں کس کے پاس اتنی ملکیت موجود ہے۔ اگر ایک گھر میں مثلاً ایسا ہے کہ شوہر کے پاس بھی اتنی ملکیت ہے تو شوہر کا ایک الگ حصہ رکھنا واجب ہے، بیوی کے پاس اتنی ملکیت کا سونا اور چاندی اور زیورات ہے تو اس کا الگ حصہ رکھنا واجب ہے۔ گھر میں بیٹا ہے اور بیٹے نے اپنے بینک بیلنس اتنے روپئے الگ سے رکھے ہیں، بیٹے کا حصہ الگ سے واجب ہوگا۔ بہو کے پاس اتنے روپئے کے زیورات ہے تو بہو پر اس کا اپنا حصہ رکھنا واجب ہوگا۔ اس کے گھر میں اگر بیٹی ہے اور بیٹی کے پاس اتنا سونا چاندی رکھا ہوا ہے جس میں 43,000 روپئے کا وہ بیٹھتا ہے بس اس کا الگ حصہ رکھنا واجب ہوگا۔ گھر میں جتنے افراد ہیں ہر فرد میں الگ الگ جس کی ملکیت ملک نصاب کی ہوگی ان کا الگ اتنا حصہ رکھنا واجب ہے اور اتنے حصے ان میں سے ایک گھر کے طرف سے رکھنے ضروری ہے۔ چاہے وہ سب ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے کھاتے پیتے ہو، لیکن ملکیتیں اگر الگ الگ ہیں تو سب کے رکھنا ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ صرف سارا کے سارا ملکیت باپ ہی کے پاس ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا جن کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا مالک انہوں نے اپنے باپ کو یا ماں کو بنا دیا ہے، اب بہو بیٹی اور کسی کے ملکیت میں کچھ بھی نہیں رہا ہے تو اب ایسی صورت میں صرف ایک حصہ ان کے طرف سے کافی ہوگا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب سب نے ایک ہی کو کسی کو مالک بنا دیا ہو، لیکن اگر سب کی ملکیتیں الگ الگ ہے تو پھر سب کو الگ الگ اپنے اپنے حصے رکھنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ اور اب یہ ضروری ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن وَجَدَ سَاعَةً لِأَن يُضَحِّيَ، جو شخص اپنے اندر قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت رکھے فَلَمْ يُضَحِّ، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، تو انہیں ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے پاس حاضر نہ ہو، قربانی واجب ہے اور پھر قربانی نہیں کر رہے ہیں تو ایسوں نے پھر عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا